السلام علیکم۔ آج ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہماری بہت چیزیں جب انگریز یہاں سے گئے ہیں تو لے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس ملک میں رہتے تھے، ان کے پاس حکومت تھی، سارا کچھ ان کے پاس تھا، پولیس ان کی، جج ان کے، آفیسر ان کے، تحصیلدار، قانون گو، پٹواری، گرداور، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو وہ مکمل اختیارات رکھتے تھے، جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی ظاہر سی بات ہے وہ اٹھا لیتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ہمارے وہ ٹیپو سلطان اور ان کے محلات اور ان میں جو رکھے زیورات تھے وہ سارے گم ہو گئے، وہ لے گئے۔ سراج الدولہ کے سارے زیورات اور سارا کچھ وہ برطانیہ لے گئے۔ بہادر شاہ ظفر صاحب بوڑھے ہو رہے تھے، 82 کی عمر تھی تو ان کی ملکہ نے، لیکن بہت ان کے پاس زیورات تھے، 600 700 سال سے زیور تھے ان کے پاس، اتنے زیادہ زیور تھے۔ پھر وہ سومنات والے، محمود غزنوی والے، افغانستان وغیرہ تو اس ٹائم رہا ہی نہیں تھا، یہ سارا کچھ مغلوں کے پاس آتا تھا، تو وہ ایک محفوظ ترین جگہ تھی جو مغل تھے، دہلی۔ تو سارا یہ وسطی ایشیا، ترکی کے کچھ علاقے، یہ سارے جو کچھ بھی کہیں زیور تھے، سونے کی، ہیرے کی، موتیوں کی کوئی چیز تھی، وہ ساری یہاں دہلی جمع ہو رہی تھی۔ 600 سال بہت عرصہ ہوتا ہے۔ ابراہیم لودھی اور ان سارے بادشاہ تو ادھر سے آئے، یہ راستے میں سے چیزیں لیتے آئے، اکٹھی کرتے آئے اور یہیں پھر آ کے رہ گئے۔ شاہ جہاں جیسے آگرہ میں اور یہ دہلی میں اور اسی جگہوں پہ یہ سارا کچھ گھومتا رہا۔ دنیا بھر سے ان کو جو تحفے ملتے تھے، بے شک وہ مصریوں کے ہوں، وہ صلاح الدین ایوبی کے ہوں یا کہیں سے بھی ہوں، وہ سارے زیورات ان کے پاس طرح طرح کی شکل میں کٹھے تھے، جمع تھے، انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ بڑی مضبوط حکومت تھی۔ انگریز آئے، پھر غداریاں ہوئی اور وہ انہوں نے قبضہ کر لیا اس کو، اور پھر وہ جب جانے لگے تو وہ سارے زیورات اپنے ساتھ لے گئے۔ جو ملکہ صاحبہ تھی اس نے سارے سنبھالے ہوئے تھے، کیونکہ ملکہ کے پاس ہی جانے تھے، انہی کے پاس تھے، تو وہ سارے زیورات پتہ نہیں کتنے گودام، کتنی بارکیں، کتنے سٹور بھر رکھے تھے سونے کے اور ہیرے موتیوں کے اور جوہرات کے، اور بہت قیمتی برتن، ان کی سراحیاں، تلواریں، چاقوں، ایسی ایسی لکڑی کی لکڑیاں، بیچ میں سونے کی تلواریں، لکڑی کھینچو اندر سے تلوار نکل آتی تھی۔ اور آج کل تو کروڑ روپے کا تو اس کا صرف دستہ ہوگا جو تلوار کو لگا ہوتا ہے، جس پہ بہت سونے کا کام ہوا تھا، خالص بہت زیادہ سجاوٹ کی چیزیں تھیں، بڑے بڑے مگ، چاندی کے مگ، سونے کے مگ، سونے کے برتن، سونے کے کٹورے، سونے کی سراحیاں اور سونے کے بڑے بڑے وہ پیتل کے گلاس، یہ سارا سامان ہمارا یہ لوٹ کے لے گئے، گم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا یہ لے گئے۔ کچھ ٹوٹا پھوٹا جو ان کو پسند نہیں آیا، جو تھوڑا بہت کوئی داغی تھا، نشاندار تھا، اچھا نہیں تھا، یا کسی نے چھپا لیا، ان کو نہیں دیا، تو وہ پھر عجائب گھروں میں کچھ ملتے ہیں، یا کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے ہوں گے بے شک۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ سارا سامان لے، ہمیں قرضہ بہت چڑھ گیا پاکستان پہ، بہت مقروض ہو گیا، ہر بندے نے پتہ نہیں کئی کروڑ روپے باہر کے ملکوں کے دینے ہیں۔ اگر وہ سارے زیورات برطانیہ واپس لائے، برطانیہ سے واپس لیں، کوئی طریقہ ڈھونڈیں، اور وہ اقوام متحدہ ہے، وہ عالمی عدالتیں ہیں، ہمارے وکیل عالمی عدالت میں جائیں، ہمارے وکیل نہ جائیں، یہ خود رکھ لیں گے، کچھ مل گیا ہماری حکومت کو بھی نہ دے، ہمیں پاکستان میں رکھے ہی نہ، یہ روس کے پاس ہم رکھوا دیں، اور روس اس کی بطور ضمانت ہمارا سارا پھر یہ قرضہ شرضہ سارا اترے، اس کے عوض ہمیں اتاریں گے، اور کسی ملک میں رکھیں گے وہ پھر اٹھا کے امریکہ یا برطانیہ یا دبئی میں رکھائے گا۔ تو ہمارے سارے زیورات عالمی عدالت سے لے، ان کے ذریعے سے، اور امریکہ سے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سارے دفتر تو امریکہ میں ہی ہیں، اور ان کو کہیں برطانیہ پہ دباؤ ڈالیں، یہ ملکہ فوت ہو گیا، اب بچہ کچھ نہیں ہے، کئی 150 سال تقریباً ہونے والا ہے، وہ ہمارا سامان ان کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں واپس کرو سارا، جتنے بھی ہیرے موتی جوہرات، جو بھی کئیوں کے تو کتنے پیارے، کوہ نور نام تھا، کوئی کیا تھا، وہ سارے ہمیں وہ ہیرے موتی جوہرات ہمارے واپس کرو، ہمارا پرانا سونا واپس کرو، سونے کی اینٹیں واپس کرو، اور ہمارے وہ تلوار، تیر، جو کچھ بھی ہے، گھڑے ہیں سونے کے، سراحیاں ہیں سونے کی، بڑے بڑے وہ سراحیاں 5-6 کلو اس میں پڑ سکتا ہے شراب یا پانی یا جو بھی عرق گلاب، تو وہ سارا ہمیں واپس کرو، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، ہم نے قرضہ اتارنا ہے، وہ ہم رکھیں گے کسی عالمی بینک میں، اور پھر وہ سارا کچھ صحیح ہو جائے گا، اور ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ اصل وارث تو دہلی کے ہم لوگ ہیں،
دہلی والے تو کوئی ادھر ہے، وہاں حکومت ہی دہلی اس کی نہیں ہے مسلمانوں کی. دہلی کے لال قلعے کے، یہ آگرہ تاج محل، یہ سارے ہمارے جدی پشتی علاقے ہمارے ہیں. تو ہندو پھرتے رہے بالکل، ان کا بھی وطن ہے اپنا پرانا، آئیں جائیں دیکھیں بھالیں سارا کچھ، لیکن یہ چیزیں خالص مسلمانوں کی تھی، کیونکہ ہندوستان سے باہر ہندوستان جو اصلی تھے وہ نکلے ہی نہیں تھے. کبھی انہوں نے لڑائی نہیں کی باہر، آپس میں ایک دوسرے کو کوئی زخمی کر دیا اور یہیں بس. تو باہر تو گئے نہیں. جتنا بھی باہر سے یہ سونا چاندی آیا ہوا ہے یہ سارا ہمارے مسلمان لائے تھے. تو یہ جتنے بھی یہ گھروں میں، عبادت گاہوں میں، کہیں کہیں جہاں کہیں بھی یہ سونے لگے ہوئے ہیں، سومناتھ وغیرہ میں خاص کر بہت زیادہ تھا. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بندے نے کر دیا، پر ٹھیک ہے ہو گیا. تو لیکن اب تو لینا دینا نہیں ہے، اب تو وہ ہمارا ہے، ہمیں واپس دیا جائے. اور وہ پیسے بینکوں میں رکھوائیں، بات اور اکٹھے کرنے، اور بات اور امانت رشیا کے پاس رکھوائیں. اس ٹائم رشیا تو ایماندار بندہ ہے، وہ کسی کو نہیں دے گا، وہ اپنے پاس رکھے گا، اور ہمارے پیسے رشیا میں محفوظ رہیں گے. ہماری وہ جو زیورات ہیں، ہمارا جو خزانہ ہے وہ رشیا کے پاس رکھوائیں، اور زر ضمانت کے طور پر ہم ان سے پھر یہ جو بھی کوئی محکمے باہر کے ادارے ہیں وہ ہمیں پیسہ دیں، قرضہ دیں، اور ہمارا پچھلا قرضے سے ہم اپنی جان چھڑائیں. یہ ضروری ہے، ہر بندہ اس پہ غور کرے، ہر بندہ کوشش کرے، اور ہم برطانیہ سے وہ واپس لائیں. ملکہ مر گئی ہے، وہ اس کو زنگ لگ رہا ہے، وہ ہمارے زیورات کو، کوئی سونے کی اینٹوں کو کوئی دیکھ بھال نہیں ہے ان کی. تو فوری طور پہ ادھر آ جائیں، لیکن ادھر ہمارے ملک نہیں آنی چاہیے. یہاں پھر واپس ادھر چلی جائیں گی. یہ رشیا میں رکھوا دیتے ہیں محفوظ ترین جگہ. اگر رشیا نہیں رکھتا تو پھر طالبان کے پاس. لیکن طالبان بیچارے ابھی کمزور ہیں، اس قدر وہ نہیں ہیں، وہ ان کو اوپر کوئی وہ بمباری کر کے کوئی چھین لے. رشیا میں کہیں نہیں جاتے وہ، کہیں بھی. پتہ نہیں فیض احمد فیض کی قبر اگر ادھر ہے تو ان کے قریب ترین کہیں وہ رکھوا دینے چاہیے. وہ ہماری امانت ہے. جب کبھی ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ہمارے دن پھیریں گے، اور ہمارے جو دھکے کھاتے غریب ہیں یہ بھی صاف ستھرے کپڑوں میں چہل قدمی کریں گے، تو پھر ہم وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئیں گے اپنے ملک. آپ کا بہت شکریہ. یہ کوشش کرنی چاہیے یہ واپس لانے کی. اور وہاں بیکار پڑا ہوا ہے، ملکہ تو فوت ہو گئی ہے، اور پہننے والا ہے کوئی نہ. ایک بندہ کتنے کو کرے گا؟ وہ تو 100 ہاتھی کو پہنا ہے تو وہ بیٹھ جائیں گے، چل نہیں سکیں گے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور وہ زیورات واپس لائیں. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی.